اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وسیم اگر دل تھام لینا ہے تو ابو سے دیکھ لو۔ میں نے کہا مجھے دکھا دو ابو کی طرح ایک بار شکل دکھا دو، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے سے رہا نہیں گیا، تو بس ایسے آنکھوں سے اشارہ کر دیا۔ اب یہ مارکیٹ میں لے کے جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ وسیم اگر تم نے کچھ لینا ہے تو لے لو۔ میں کہتا نہیں صاحب جی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے کبھی ڈرائیور ہونے محسوس بھی نہیں دیا کہ یہ ہمارا ڈرائیور ہے۔ جو بھی ان سے ملتے تھے سب کو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیملی ممبر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ اس وقت ہم کبھی خان صاحب کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ وہ اب اس دنیا فانی میں نہیں رہے۔ ایک فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری میں بہت بڑا نام کمایا اور یقیناً بہت زیادہ عزت کمائی ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے ڈرائیور موجود ہیں، ان کے ملازم موجود ہیں۔ یقیناً ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا گھر کے جو مالک ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے ہماری نظر میں، کیونکہ اس نے ہر وقت ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، ہر معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم۔ وسیم بھائی، جو ایک ڈرائیور ہوتا ہے، یہ ڈرائیور کا لفظ تو بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن یہ اگر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ تعلق مالک کے ساتھ اس ڈرائیور کا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کس طرح سے کبھی صاحب کو پایا؟ کبھی صاحب کے ساتھ بہت پیار تھا میرا بچپن سے ہی، کیونکہ میں ان کا ڈرامہ دیکھتا تھا اندھیرا اجالا، تو کبھی سوچتا تھا کہ میں کبھی صاحب کے گھر جاؤں گا، تو اللہ نے میری وہی خواہش پوری کر دی۔ تو مجھے یہاں 17 سال ہو گئے ہیں کبھی صاحب کے ساتھ نوکری کرتے ہوئے، لیکن آج تک کبھی اس نے مجھے ڈرائیور نہیں سمجھا، بیٹوں سے بڑھ کے سمجھا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ ڈرامہ دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے، کتنی تب عمر تھی جب آپ دیکھتے تھے اور آپ کی خواہش یہ پوری کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ میری خواہش ایسی ہوئی لیکن اللہ نے پوری کر دی ہے، کیونکہ میں پہلے ریمنڈ میں کام کرتا تھا، تو وہاں ہمارے ایک انکل ہوتے تھے، محمد امین ہوتے تھے، یہاں گھر میں ادھر مالی ہوتے تھے، 20-25 سال سے وہ مالی کا کام کرتے تھے۔ تو ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا اگر میں تمہیں نوکری پہ لگوا دوں تو کام کر لو گے؟ میں نے کہا جی میں کر لوں گا۔ تو مجھے وہ لے کے آئے تھے ادھر ہی۔ جب مجھے لے کے آئے تھے تو پھر اس وقت کبھی صاحب شوٹنگ پہ تھے اسلام آباد، تو پھر جب 8 دن بعد واپس آئے تو بیگم صاحب کہتی ہے کہ خان صاحب میں نے یہ ملازم رکھا ہے، تو کیا آپ کو پسند ہے ملازم؟ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہیں، کہتے بہت اچھا ملازم ہے۔ تو کہتا ہے کہ بیٹا کام کو کام سمجھو گے؟ میں نے کہا جی میں کام کو کام سمجھوں گا۔ ذمہ داری نبھا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں نبھاؤں گا، انشاءاللہ ضرور نبھاؤں گا۔ تب آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ آئے؟ اس وقت میری عمر تقریباً کوئی 24 کے قریب تھی اچھا، جب میں یہاں آیا، بلکہ اس سے بھی کم تھی۔ تو جب میں یہاں 2007 میں ادھر آیا تھا، تو آج مجھے 17 سال مکمل ہو گئے ہیں، رمضان شریف میں ہو جائیں گے تو آگے 18واں سال چل جائے گا۔ اچھا، آپ کو 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی شادی بھی یہیں پر ہوئی ہے، جی تو وہ کس طرح سے رشتہ وغیرہ ہوا سارا؟ ہاں میری شادی یہیں پہ ہوئی ہے۔ اس وقت میں ریمنڈ میں رہتا تھا، تو کسی کے گھر میں رہتا تھا، اس نے میرا رشتہ کروایا تھا، تو پھر سارا خرچہ جو ہے نا مثلاً کبھی صاحب نے اٹھایا تھا۔ تو انشاءاللہ اب فیملی بھی میری ادھر ہی ہے، بچے بھی ادھر ہوئے ہیں، تو اب ادھر ہی پڑھے ہوئے ہیں تو ادھر ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بیٹا اسکول میں 2ری کلاس میں پڑھ رہا ہے اور بڑا جو بیٹا ہے وہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ تو بچوں کا جو خرچہ وغیرہ وہ سب وہی دیکھتے تھے؟ ہاں لیکن سارا خرچہ ادھر ٹوٹل میرا خرچہ جو ہے نا صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ وہ مثلاً میرے لیے صاحب نہیں ہے، وہ باپ سے بھی بڑھ کے ہیں، کیونکہ میں انہیں اپنا باپ کا درجہ دیتا ہوں اور باپ ہی سمجھتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو ڈرائیور ہوتا ہے نا جس کا تعلق 17 سال سے ہو، وہ اب ڈرائیور نہیں رہتا تھا، نہ ہی وہ ملازم رہتا ہے، کیونکہ اس دونوں کے دل جب مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس نے مجھے کبھی ڈرائیور ہونے محسوس بھی نہیں دیا کہ یہ ہمارا ڈرائیور ہے۔ جو بھی ان سے ملتے تھے سب کو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیملی ممبر ہے۔ اچھا، آپ یہاں پر جب وہ آتے تھے تو آپ لاہور میں ہی صرف انہیں لے کر جاتے تھے یا کہیں آؤٹ آف سٹی بھی جاتے تھے؟ نہیں میں لاہور میں لے کے جاتا تھا، اگر لاہور میں ادھر
شوٹنگ ہوتی تھی تو وہاں لے کے جاتا تھا. تو ڈرائیونگ کے دوران کوئی خوش گپیاں لگاتے ہو یا بس چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں، چپ کر کے بیٹھتے تھے. جب اس کا من کرتا تو میرے ساتھ باتیں کرتے تھے. جب آگے سے میں جی کرتا تھا، کیونکہ میں اسے نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کو کوئی ایسا جواب دوں کہ جس سے اس جواب سے اس کا دل دکھ جائے. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہو رہا تھا. اب جو مجھے 17 سال جب مجھے جہاں بینک میں لے کے جاتے تھے یا مثلا کہیں مارکیٹ میں لے کے جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ وسیم اگر تم نے کچھ لینا ہے تو لے لو. میں کہتا نہیں صاحب جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی محبت اور ہمیں پیار چاہیے. اچھا، تو کس بیماری انہیں کیا تھی، کس طرح بیمار ہوئے اور کب سے وہ بیمار تھے؟ نہیں، بیمار تو اتنے نہیں تھے، ویسے بیمار تھے لیکن اتنے نہیں تھے، لیکن میڈیسن کھا لیتے تھے کیا پھر مسئلہ ٹھیک تھا؟ ہوتے تھے. مثلا کبھی بخار ہو جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، تو ایسے ہی مثلا اس کا سرکٹ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوائیاں میڈیسن کھا کے ٹھیک ہو جاتے تھے. پھر مثلا ایک دم سے جو نا وہ کراچی جانا تھا شوٹنگ پہ، تو میں نے کہا صاحب جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ جائیں. کہتا ہے کہ نہیں یار میں جاؤں گا، میری ٹکٹ بھی آ گئی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، کیونکہ آپ وہاں پہ جائیں گے، راستے میں اتنا سفر ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں گے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر نہیں جاؤں گا. پھر وہ رک گئے تھے ادھر ہی. پھر ایک بار بیمار ہو گئے تھے، جو ہم نے ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخل کرایا تھا، 1-2 دن وہیں پہ رہے. پھر وہیں سے ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہو کے آ گئے تھے. یہاں سے گئے ہوئے نا کتنی دیر ہو گئی تھی؟ یہیں سے 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہیں 6 سے مہینے میں گئے آپ کی کیا ڈیلی بات ہوتی تھی یا کبھی کبھار ہوتی تھی؟ کبھی کبھار میری بات ہوتی تھی، تو کبھی وہ بھی فون کر لیتے تھے. تو اگر میرا فون کمرے میں پڑا ہے یا میری وائف نے اٹھا لیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ وسیم کہاں ہے، ان سے میری بات کراؤ. اچھا، بات کے دوران زیادہ تر اکثر وہ کیا باتیں کرتے تھے آپ سے؟ بس یہی گھر کی نصیحتیں کرتے رہتے تھے، اپنا خیال رکھنا، گھر کا خیال رکھنا، کسی سے لڑنا نہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں، محبت سے پیش آنا، پیار سے پیش آنا. خود بھی تو پیار والے انسان تھے نا، لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، کسی سے مثلا ایسی ویسی بات نہیں کی. اچھا، اس گھر کی رکھوالی اب آپ کے ذمہ لگا کر وہ گئے ہیں آخر میں؟ جی میرے ذمہ ہے. دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی کب بات ہوئی ہے اور کیا بات ہوئی تھی جو آخری بات آپ کی ہوئی ہے؟ یہ صرف اتوار والے دن 9 بجے، 8:45 سے میں نے فون کیا تھا. تو ان کی بیٹیوں سے، ان کے بیٹوں سے بھی میری بات ہوئی. تو میں نے کہا میری ابو سے بات کراؤ. تو بس اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وسیم اگر دل تھام لینا ہے تو ابو سے دیکھ لو. میں نے کہا مجھے دکھا دو ابو کی صرف ایک بار شکل دکھا دو، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. تو جب اس نے مجھے ان کی شکل دکھائی تو اس وقت ہاسپٹل میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو کہتی ہے کہ دیکھو ابو وسیم آپ سے بات کر رہا ہے، آپ بلائیں. جب میں نے اسے دیکھا تو میرے سے رہا نہیں گیا، تو بس ایسے آنکھوں سے اشارہ کر دیا. اب یہ نہیں پتہ وہ اس نے اشارہ کیا کیا، یہ رب بہتر جانتا ہے. تو آپ تک سب سے پہلے خبر کس طرح پہنچی کہ وہ دنیا میں نہیں رہے؟ پھر تقریباً میں سو گیا تھا، تقریباً 10:30 بجے، 10:15 بجے میں سو گیا تھا. تو پھر 11:30 بجے وہ ہماری ایک آنٹی ہے، وہ جو یہاں رہتی تھی، وہ بھی کام کرتی تھی، اس نے مجھے فون کیا. تو کہتے ہیں کہ وسیم صاحب تو اب دنیا میں نہیں رہے. تو میں اسے لڑ پڑا. میں نے کہا تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ابھی 1.5 گھنٹہ میری پہلے میں نے اس کو دیکھا ہے، 1.5 گھنٹہ پہلے سے میں نے دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہے. کہتے نہیں ابھی خبر چل رہی ہے پٹی پہ، ٹی وی چلاؤ، خبریں لگاؤ. جب میں نے ٹی وی آن کی تو اس وقت کوئی خبر نہیں چل رہی تھی، کیونکہ اس میں کوئی اور پٹی چل رہی تھی. میں نے کہا یہ تو جھوٹ بول رہی ہے. جب تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوی صاحب کا انتقال ہو گیا کینیڈا میں. پھر میں نے اس وقت فون اٹھایا، فون پہ نمبر ملایا، نمبر پہ ملا کے جب میری ایک بھابھی ہے تو بڑے بھائی عدنان صاحب کی بیگم، ان سے بات ہوئی تو وہی کہنے لگی کہ وسیم اب ابو اس دنیا میں نہیں رہے. کیونکہ میں ہم میرے اپنے فیملی کا ممبر ملا کے کہتے تھے، میرے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ تمہارا صاحب ہے یا ہمارا باپ ہے، نہیں، یہی کہتے تھے کہ یہ تمہارا بھی باپ ہے. تو
کیا آپ کے تاثرات ہیں جب یہ آپ کو پتہ چلا؟ بس اس وقت یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے جو میرے ساتھ گزری ہے، باقی آگے اللہ مالک ہے، بہت پیار کرنے والے انسان۔ دفین بھی ادھر ہو گئی ہے، جنازہ بھی ہو گیا ہے، تو ہم نے پہلے تو کہا تھا کہ بدھ والے دن ادھر ہی غیبانہ جنازہ کرائیں گے، لیکن وہیں سے مجھے فون بھی آ گیا تھا، میسج بھی آیا تھا کہ ابو کا اب غیبانہ جو جنازہ ہے وہ جمعے کے بعد فوراً کرا دینا، جمعے والے دن ہوگا۔